اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1984 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ تکویر کی آیت 8 سے ہو رہا ہے۔ 8:1/8۔ درس کے آغاز سے پہلے سابقہ درس کے ایک نقطہ کی وضاحت ضروری ہے۔ غالباً درس کے آخری مرحلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی ایک معجزہ ہے۔ عرب کے جو اپنی زبان پہ اتنا نازاں تھے کہ وہ ساری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، وہ بھی انگشت بدندہ تھے کہ اس انداز اور اسلوب کے متعلق کیا کہیے۔ یہ نہ نظم ہے نہ نثر ہے، وہ اما تو چیزیں دیگری، اس انداز میں بھی یہ کوئی اور شے ہے، اور وہ شے ایسی ہے کہ جس کی مثل نہیں لایا جا سکتا، جس کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ وہ عاجز آ گئے تھے اس کے اسلوب بیان پہ بھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد بھی عربی زبان کے بڑے بڑے محقق غیر مسلم بھی اور مسلمان بھی، وہ بھی یہ تحقیق کرتے رہے کہ اس اسلوب بیان کے متعلق کیا کہا جائے۔ وہ شعر کے خصوصیات پہ بھی پورا اترتا ہے اور شعر نہیں ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم نے اپنے رسول کو، کہ یہ شاعری نہیں ہے، ہم نے اپنے رسول کو شعر نہیں سکھایا، اور شاعری کی ہر خصوصیات پہ پورا اترتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ موسیقی کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اس کے زیرو بم پہ بھی پورا اترتا ہے، اور یہ جو کرتے ہیں ہمارے ہاں، یہ حجازی اور مصری یا یہ جو بڑے بڑے قاری ہمارے ہاں آتے ہیں، طائفے ان کے آتے ہیں، یہ موسیقی کے اندر یہ لے ہے جس میں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو گویا اس کی کیفیت یہ ہے۔ وضاحت طلب نقطہ یہ تھا کہ اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس سے متفق ہوں کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے، بالکل نہیں۔ یہ تو امت کے خلاف ایک سازش تھی، امت کو قرآن کریم سے دور لے جانے کے لیے، بیگانہ رکھنے کے لیے، اور ایک اطمینان جھوٹا فریب نفس دلانے کے لیے یہ کیفیت پیدا کی گئی کہ اس کے ظواہر پہ ہی سارا زور دیا گیا کہ اس کے مطالب اور مقاصد ذہنوں سے دور رہیں۔ قرآن کو ناظرہ پڑھنا چاہیے، یعنی ناظرہ پڑھنے سے بہت ثواب ہوتا ہے۔ ناظرہ کے معنی اس کے الفاظ پڑھتے چلے جائیے اور الفاظ کے معنی نہ سمجھ میں آئے۔ قرآن نے تو اپنا تعارف پہلے لفظ میں یہ کہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ تو کوئی دنیا کی کوئی کتاب ایسی بھی ہے کہ جس کے الفاظ کو پڑھیں اور کتاب کے معنی نہ سمجھ میں آئے؟ بالکل معنی سمجھ میں نہ آنا تو ایک طرف، اگر وہ کتاب کا اسلوب مشکل ہے وہ زبان، تو آپ ایک آدھ صفحہ پڑھ کے رکھ دیں کہ نہیں بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ مشکل ہے، یہ میں نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن دنیا میں یہی ایک کتاب ہے کہ اس کو پڑھا جا رہا ہے ہزاروں بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار، اور ایک لفظ سمجھتا نہیں، نہ پڑھنے والا نہ سننے والا۔ ایک ایک رات میں اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہزاروں سننے والے موجود ہوتے ہیں ایک ایک قاری کے پیچھے، نہ اس قاری کو معلوم ہوتا ہے سارا قرآن پڑھنے کے باوجود کہ اس کے ایک لفظ کے معنی نہیں اس کو آتے، نہ یہ لاکھوں ہزاروں سننے والوں کی سمجھ میں ایک لفظ بھی آتا ہے۔ نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خبتے دوا ہے اور میں ہوں، اور وہ پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے۔ یہ ناظرہ ہے۔ پھر اس کے بعد حفظ قرآن ہے، انہی الفاظ کو حفظ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حفاظ جو ہیں حافظ قرآن کے، وہ بھی اس کے الفاظ ہی کو دہراتے ہیں، انہیں بھی ان لفظوں میں سے کسی کے معنی نہیں پتہ ہوتے۔ پھر اس کے بعد ایک فن قرات آ گیا، صاحب قاری ہیں، تجوید بھی اسے کہتے ہیں،
اس کے لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، کتنے کتنے سال اس فن کی تعلیم دی جاتی ہے، بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں، ان لفظوں کے معنی وہ بھی نہیں جانتے۔ یعنی آپ نے غور فرمایا کہ امت مطمئن ہو گئی ہے اس بات سے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے الفاظ کو دہرا لیا جائے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ اس کے معنی بھی سمجھ میں آئے، مفہوم بھی سمجھ میں آئے۔ وہ کتاب جس کا مفہوم کوئی سمجھ میں نہ آئے، پڑھتے چلے جائیے، اس کتاب کے وجود سے مقصد کیا ہوا؟ اس کے ظواہر کی طرف توجہ دینے سے اور آگے بڑھے جناب۔ ہمارے اس دور میں خاص طور پہ اس پہ توجہ دی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کا ایک ماڈل ہے، پتہ نہیں من بھر کا یا کتنا، وہ فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، اس کی تجویز ہے، ماڈل قرآن کا رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم سونے کی تاروں سے لکھا گیا ہے، کتنے سال لگے اور کتنے لاکھوں روپے اس پہ صرف ہوئے، پھر وہ تبرکن وہ دہرایا گیا، اس کے جلوس نکالے گئے، پھر پچھلے دنوں سے یا 2-3 سال سے وہ قرآن کریم ہے جس کا ایک پارہ ایک من بھر کا ہے۔ وہ یہاں ہی نہیں بلکہ اگلے دنوں یہ تھا کہ وہاں انگلینڈ میں بھی اس کی زیارت کرائی جا رہی ہے، اس کو دہرایا جا رہا ہے، اور 40 پارے پھر آپ سوچ لیجئے کہ 40 من کے وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، کتنا روپیہ خرچ آ رہا ہے اور کتنی ان لوگوں کی اعتراف ہو رہا ہے، وہ اس طرف لگے ہوئے ہیں۔ اس کی کتابت میں یہ ٹھیک ہے، قرآن کریم صحیح لکھا ہوا ہونا چاہیے، خوش خط لکھا ہوا ہونا چاہیے، نگاہوں کو اچھا لگے، اچھی طرح سے پڑھا جائے، اتنی سی بات۔ لیکن اس کتابت کے اندر بھی اب کاریگریاں دکھاتے چلے جاتے ہیں فن کتابت والے، عجیب عجیب قسم، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، وہ جو کوئی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور تو اور مجھے ان فنون سے بھی دلچسپی ہے، بعض اوقات مجھے دقت پیش آتی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ کون سی آیت ہے جو لکھی ہوئی ہے، فن ہے، لگے ہوئے ہیں اس کے، چلی ہوئی ہے قوم، اس شغف کے اندر ساری قوم کی قوم ڈوبی ہوئی ہے۔ قرآن کے مطالب و معانی اور مقاصد کے متعلق کہیں کچھ نہیں کہا جا رہا۔ یہ جو گا گا کے پڑھنے والی بات ہے، بڑی دلچسپ چیز ہے۔ یہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور واقعی مطلب کے اعتبار سے بڑی عظیم ہے۔ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، غور کیجئے کتنی بلند چیز ہے۔ جس شخص کو قرآن کسی اور چیز سے مستغنی نہیں کر دیتا، بے نیاز نہیں کر دیتا، غیر خداوندی رہنمائی سے، دنیا کی ہر چیز سے، جس شخص کو قرآن اس سے مستغنی نہیں کر دیتا، حضور نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مستغنی نہیں کر دیتا قرآن۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، قرآن نے یہ کہا ہے خود اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا ہے؟ وہ یہ کافی ہونا چاہیے انسان کو، انسانی رہنمائی کے لیے، ایک ضابطۂ حیات ہونے کے لیے قرآن مکتفی ہونا چاہیے، کافی ہونا چاہیے۔ کتنی عظیم ہے یہ حدیث، نظر آتا ہے کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جس شخص کو قرآن غیر قرآنی چیزوں سے مستغنی نہیں کر دیتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ تغنیٰ یہاں ایک لفظ آیا ہے، اس میں زیر کے ساتھ غین کے غنا پڑے تو اس کے معنی گانا ہوتا، تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو قرآن کو گا کر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے شدت۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ظواہر میں الجھا دینا ہے قوم کو تاکہ قرآن کے مفہوم اور معانی اور مقاصد اور مطالب وہ نگاہوں سے اجل رہیں، اس کی ضرورت ہی نہ سمجھی جائے، ساری عمر اسی طرح سے الفاظ کو دہراتے ہوئے چلے جائیں، مطمئن ہو جائیں کہ ہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ثواب ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے عزیزان من، قرآن ایک کتاب ہے عربی مبین کی، خود قرآن نے کہا، خدا نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو واضح کتاب بنایا ہے، مبین ہے، خود بھی واضح ہے اور ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے، نور ہے، روشنی ہے۔ یہ خدا کہتے ہیں، خدا نے کہا ہے کہ ہمارے ذمے تھی اس کی وضاحت، ہم نے وضاحت بھی کر دی ہے اس کی۔
ایسی کتاب کہ جو ضابطۂ حیات ہے، پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا کوڈ ہے، واضح ہے، روشن ہے، اس کتاب کو بہرحال اسی انداز سے پڑھا جانا چاہیے نا کہ اس سے یہ مطالب اور مقاصد واضح ہوں۔ اور وہ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بڑا آسان ہے قرآن۔ اور واقعی میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں بھی اگر زبان کے اعتبار سے بھی کوئی آسان سی کتاب شروع کرانی ہو کسی کو گرامر کے آداب سکھانے کے بعد تو وہ قرآن ہے، ورنہ عربی ادب تو اتنی مشکل چیز ہے پوچھیے نہیں، قرآن سہل ترین کتاب ہے اس میں سے۔ اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے اندر وہ قطعتیں اور ناظرہ اور گانے اور وہ تجویدیں اور پھر اس کے بعد یہ 100 من کا قرآن اور اس کے بعد پھر یہ رنگا رنگ قسم کی نستعلیق اس کی کتابتیں، یہ سارا کچھ قوم کو الجھانے کے لیے ہے کہ قوم قرآن کے مفہوم کے قریب نہ آنے پائے، اپنے آپ کو مطمئن رکھے کہ ہاں ہم مقصد پورا کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چیز، یہ حربے ہیں قرآن سے امت کو دور لے جانے کے لیے۔ قرآن سمجھ پر پڑھنے کی کتاب اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کا ضابطۂ حیات ہے۔ اب اس وضاحت کے بعد ہم آتے ہیں درس کی طرف۔ چلا آ رہا تھا قرآن سے، پیچھے سے یہ چلا آ رہا ہے اور آگے بھی جائے گا۔ قرآن نے یہ بتایا ہے یہ کہ ایک دور آئے گا، یہ ٹھیک ہے کہ درمیان میں ایسا بھی دور کہ جس میں امت اس دین سے الگ ہو جائے گی، لیکن پھر کچھ نشانیاں بتائی ہیں قرآن نے کہ ایک دور اس کے بعد ایسا آئے گا جس میں یہ تغیرات ہوں گے۔ تو ان تغیرات کے بعد یہ بتایا ہے کہ پھر ایسا ایک نظام قائم ہوگا کہ جس میں ہر شخص کا عمل اس کے سامنے نمایاں طور پہ آ جائے گا اور غلط کام کے غلط نتیجے، غلط صحیح کام کے صحیح نتائج واضح طور پر اس دور میں سامنے آ جائیں گے ہر شخص کے۔ یہ آگے آیت آتی ہے، پہلے اس دور کی مختلف نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اس قسم کے تغیرات ہوں گے۔ وہ تغیرات 7 آیت تک تو ہم پہلے دیکھ چکے تھے، 8ویں آیت آئی تھی پچھلی دفعہ اور میں نے کہا تھا کہ بڑی اہم چیز ہے، ہم آگے چل کے دیکھتے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ موعودہ عربوں کے ہاں وہ لڑکی، عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے پیدا ہونے کے بعد ہی اس کو، اور بعض اوقات تو وہ بچیاں خاصی عمر کی ہو جاتی تھی تو پھر اس کو دفن کرتے تھے، بہرحال وہ دفن کر دیے جاتے تھے۔ اس کو موعودہ کہتے تھے اس بچی کو۔ میں اس آیت پہ تو بعد میں آؤں گا، خود انداز جو ہے اس آیت کا وہ تو پوچھو نہیں، وجد میں لے آنے والا ہے انسان کو۔ عربوں کے ہاں عورت کی کیفیت کیا تھی؟ یہاں تو صرف موعودہ کہہ کے بات چھوڑ دی ہے نا، وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ عورت کی ان کے ہاں پوزیشن کیا تھی؟ سورہ النحل آیت 16/58 16 اور 58 59 2 آیتیں ہیں۔ کہا ان کی کیفیت یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کوئی آ کے ان کو خبر دیتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو رنج کے مارے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، غلطاں اور پیچا ہو جاتا ہے۔ وہ اس صدمے کو سن کر اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ اور اگلی آیت ہے کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس منحوس خبر کے سننے کے بعد وہ اپنے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔ ایک آیت میں قرآن نے بتا دیا کہ ان کے ہاں عورت کی حیثیت کیا تھی، وہ منہ چھپائے پھرتا ہے اپنے قوم کے، اپنے قبیلے کے لوگوں سے۔ اس منحوس خبر کے سننے کے بعد کہ ہو کیا گیا، منہ چھپائے پھرتا ہے، اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ پھر سوچتا یہ ہے کہ کیا میں یہ کلنک کا ٹیکہ لیے ہوئے ساری عمر پھرتا رہوں اپنی قوم کے اندر، یا اس کو ابھی سے دفن کر دوں۔
الا ساء ما یحکمون، اور کیجیے کس قدر برے ہیں یہ خیالات، یہ فیصلے جو وہ دل میں کر رہا ہے۔ ایک آیت میں بات یہ صاف ہو گئی کہ اس ماحول میں، اس معاشرے میں عربوں کے ہاں عورت کا مقام کیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر یہ کیفیت ہو جاتی تھی، قرآن بتا رہا ہے ان لوگوں کو۔ اگر زندہ رکھنا ہے تو یہ اس کے الفاظ سن لیجئے نا کہ کیا یہ میں کلنک کا ٹیکا، شرمندگی کا سامان، اس کو زندہ لیے پھروں ساری عمر اپنے ساتھ، یا ابھی دفن کر دوں؟ کہ اگر وہ زندہ رہتی ہے تو وہ ندامت کا، شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے باپ ماں کے لیے، اور اس سے بچنے کے لیے ان کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ زندہ اس کو گاڑ دیا جائے، زندہ دفن کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو قرآن کہہ گیا کہ ان کے ہاں عورت کا مقام کیا تھا، اور پھر یہ کہہ کے کہ ساء ما یحکمون، خود کہہ دیا کہ کس قدر غلط اور برا فیصلہ ہے یہ جو اپنے ذہن میں کرتے ہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ نہ یہ ایسی ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر کسی کو شرم محسوس کرے، نہ ایسی کہ ساری عمر اس کو اگر وہ زندہ رکھا ہوا ہے تو ندامت کے مارے منہ چھپاتا پھرے، نہ ایسی کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ عورت اور مرد انسان ہیں۔ یہ درس میں بھی باتیں آ چکی ہیں اور میں نے بہت کچھ لکھا ہے عورت کے مقام کے اوپر، خاص طور پہ وہ ایک متون میرا پیمفلٹ کی شکل میں بھی شائع ہو گیا ہے، عورت قرآن کے آئینے میں۔ عورت اور مرد میں قرآن نے کوئی فرق ہی نہیں کیا۔ الناس جہاں وہ کہتا ہے انسان اس کا ترجمہ ہے، اور انسان میں صرف مرد ہی داخل نہیں ہوتے، مرد اور عورتیں دونوں انسان ہوتی ہیں۔ مومن مومنات، قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں کہ جس میں مومنون والمومنات یعنی ہر وہ بات، ہر وہ خصوصیت، ہر وہ کام جو مومنین کے متعلق ہے، قرآن انہی کو مومنات کے متعلق بھی کہتا ہے۔ برابر ہم دوش دونوں کو چلاتا ہے اس سفر روزگار کے اندر، کوئی فرق کسی قسم کا نہیں ہے، ہر مقام اسے حاصل ہے، ہر خصوصیت حاصل ہے اسے، انسانیت کی بھی اور پھر مومن ہونے کی بھی، اس دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی۔ قرآن کی آیتیں ہیں دونوں کے متعلق، یہ چیز ہے برابر برابر دونوں کے متعلق۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں عورت کو کہتر کم تر درجے پہ دکھایا گیا ہو مرد کے مقابل میں۔ قرآن کریم اس مقام سے عورت کو اٹھا کر، جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ جو عرب معاشرے میں عورت کا جو مقام تھا، یہاں سے اٹھا کے وہ اس نے مرد کے ہم دوش اس کو بنا دی۔ صدر اول کے اسلام کا زمانہ چلا گیا، مسلمانوں نے اپنے ہاں ہر اس چیز کو رائج کیا جس کو مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا، اور اس میں پھر یہ چیز کہ جس کو وجہ ندامت سمجھ رہا تھا وہ عرب والا، انہوں نے پھر جب اس کے پیچھے پڑے ہیں ہاتھ دھو کے عورت کے، تو پوچھو نہیں کہ اس کا کیا مقام کیا۔ یہ کیونکہ زندہ دفن کرنا ایک معاشرے کا قانونی جرم تھا، قانونی جرم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ خدا سے ڈر کے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو کہ اس کو زندہ درگور نہ کیا جائے، کیونکہ قانوناً جرم قرار دے دیا گیا تھا، اس کی سزا قتل کی سزا تھی، اس لیے یوں زندہ درگور تو نہ کیا، اور اس کے مقابلے میں عورت کو زندہ رکھا کہ نہ وہ زندہ رہے نہ وہ مردوں میں ہو۔ جہنم کی زندگی جو قرآن نے کہی ہے کہ اس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، ساری عمر عورت کو اس مقام پہ رکھا کہ نہ وہ زندوں میں شمار ہوتی ہے نہ مردوں میں شمار ہوتی ہے۔ جرم نہیں ہے اس لیے سزا نہیں مل رہی، کیونکہ قتل تو نہیں کیا، اور وہ قتل ایسا ہے کہ لٹکائے رکھا ہے پھانسی کے اوپر، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا تختہ نیچے سے کھینچ دینا کہ 1 منٹ کے اندر معاملہ ختم ہو، یکسو تو ہو، تختہ نہیں کھینچا جاتا، پھانسی کے تختے پہ لٹکائے رکھا جاتا ہے۔ یہ اس عذاب سے زیادہ سخت عذاب ہے کہ جو عورت، وہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ تو 1 منٹ کی بات تھی، ختم ہوا قصہ۔ یہ سسک کے مرنا غم ہجر میں بلا ہے۔ مجھے کیا مراد تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، وہ تو ایک بار مار دیتے تھے، یہاں ساری عمر اس کو مارا جاتا ہے۔ دور ختم ہوا، اب کیا کیا جائے، جیسا کہ اور وقت
شعبوں میں زندگی کے اور گوشوں کے اندر کیا، یہاں بھی یہ کیا، روایات وضع کی. بڑا عجیب طریقہ تھا یہ، بڑی عجیب سازش تھی یہ کہ اپنی طرف سے نہ کچھ کہا جائے، کہا یہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. کس کی جرت ہے اس کے بعد یہ کہے کہ صاحب میں ایسے نہیں مانتا. سند کیا ہے؟ یہ فرمایا ہے 200 سال 250 سال کے بعد بخارا سے، نیشا پور سے، آذربائیجان سے، سیستان سے یہ لوگ آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ صاحب کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے؟ کسی نے کہا کہ ہاں صاحب میں نے، میرے ابا جان نے، میرے والد نے مجھ سے کہا تھا یہ بات اس طرح کی. 200-250 سال بعد. اچھا، انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کس سے سنی؟ کہ جی انہوں نے کہا تھا انہوں نے اپنے والد سے سنی یا اپنے استاد سے سنی. انہوں نے اپنے والد سے سنی. 200-250 سال کے عرصے میں آپ سوچتے ہیں کہ کتنے نام لینے پڑیں گے درمیان میں، اور آخر میں آ کے یا کسی صحابہ کے اوپر بات، اور یا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. اور کئی دفعہ یہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں. 6 لاکھ اس قسم کی باتیں تو امام بخاری خود کہتے ہیں کہ مجھے ملی لوگوں سے، اور میں نے ان کو خود اپنے قیاس سے پھر چھانٹا، اس میں سے چھانٹ کے 3000 کے قریب رکھی، اپنی کتاب میں درج کی. ویسے تو قریباً 6000 کے قریب ہے، وہ مقررات کو نکال دیا جائے تو اتنی بن جاتی ہیں وہ. اب ان کے متعلق جو اس طرح سے جمع کی، اس طرح سے انہوں نے اس کا انتخاب کیا کہ ایک انسان نے اپنے قیاس اور رائے کے مطابق ان کو اکٹھا کر کے لیا. اس کو کہا رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا. عورت کے متعلق اس قسم کی حدیثیں واضح رہے کہ خود موضوعات جسے کہتے ہیں نا وضعی حدیثیں، بنائی ہوئی حدیثیں، اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں ہیں ہمارے ہاں کہ کس طرح سے یہ بنائی جاتی تھی، کیوں بنائی جاتی تھی، مقاصد اس کے کیا تھے، یہ سارا کچھ کتابوں میں ہمارے ہاں. اس کے باوجود ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ کہہ دیجئے نا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی کی شان میں اس پہ تان پڑتا ہے، اس کا نام ہے منکر حدیث. اور منکر حدیث کہا نہیں، ایک کافر کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو منکر حدیث کا ان کے ہاں ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ان کا سارا جتنا، جس قدر بھی ان کے ہاں متاع ہے دین کی، مذہب کی، وہ تو ساری یہ چیزیں ہیں. ان پر کسی قسم کی تنقید نہیں، بلکہ یہ چیز کہ ان کو بھی ایک بار جس طرح سے امام بخاری نے کیا تھا، ان کو بھی ایک بار بیٹھ کے سوچ کے دیکھ لو. قرآن کے خلاف جاتی ہیں، کہہ دو کہ امام بخاری کو صحیح نہیں لگی. حضور کی شان کے خلاف جاتی ہیں تو کم از کم انہیں کو کہہ دو کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتی. نہیں، ان کو اب ٹچ نہیں کر سکتے. عورت کے متعلق میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں، میں نے عرض کیا. پہلی چیز صحیح حدیث میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. یہ جو ہے نا صحیح حدیث میں ہے، یہ کہا اور ذہن میں آیا کہ ہاں یہ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. یہ صحیح حدیث کے معنی ہوتے ہیں. یہ کتابیں ہیں 6 ان کے ہاں، ہمارے ہاں چلی آ رہی، صحائح ستہ، 6 صحیح حدیث کی کتابیں. یعنی انہوں نے صحیح بخاری تو آپ نے سنا ہوگا نا، اس نام کے ساتھ ہی صحیح رکھ لیا جاتا ہے. اس کے اندر کی جو کتاب وہ کوئی حدیث ہو جاتی ہے، صحیح حدیث میں ہے جناب. صحیح حدیث میں ہے کہ عورت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے بلند پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. بس تو اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو تو اسے توڑ دے گا، ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تو اگر اس میں کچھ کجی باقی چھوڑتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہے تو بے شک فائدہ اٹھا سکتا ہے. کچھ کجی تھوڑی سی رہنے تو اس میں، کیونکہ پوری کی پوری یہ سیدھی نہیں ہو سکے گی، ٹوٹ جائے گی. تو کچھ تھوڑی سی ٹیڑھی رہنے دو اس کو، اور پھر اس سے فائدہ اٹھا لو. یعنی اس سے، یہ ایسی چیز ہے جس سے فائدہ اٹھائے گا مرد. یہ ہے مقام، ٹیڑھی رہنے دو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کی اطاعت کرنی پڑے گی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خاوند کی شکایت کی، اس نے اسے تھپڑ مارا کہ اس نے اسے تھپڑ مارا ہے. بس آپ نے اسے بدلہ لینے کا حکم دیا ہی تھا
کہ یہ آیت اتری الرجال قوامون علی النساء، اور اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ خدا نے مردوں کو عورتوں پر داروغہ یا حاکم بنا کے بھیجا ہے، تو اب جس کو جیل کا داروغہ بنایا جائے گا تو جو قاضیوں کا حشر کرے گا۔ لکھا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تمہیں مارا ہے اگر خامن نے تو تم اس کا بدلہ لے سکتی ہو، تو اس پہ یہ آیت اتری۔ آپ کو یاد ہے میں نے نزول قرآن کی آیات کے متعلق ایک درس میں بیان کیا تھا، اس پر یہ آیت اتری کہ خدا نے مردوں کو عورتوں کا داروغہ بنایا ہوا ہے، جو آیت اتری اور بدلہ نہ دلوایا گیا۔ یہ ہے حدیث۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک انصاری اپنی بیوی صاحبہ کو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے، اس عورت نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس خاوند نے مجھے تھپڑ مارا جس کا نشان اب تک میرے چہرے پر موجود ہے، آپ نے فرمایا اسے ایسا کرنے کا حق نہ تھا۔ وہی یہ آیت اتری، یہی الرجال قوامون علی النساء، وہی یہ آیت اتری کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ آگے سنیے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا کیا جائے، میں نے کچھ اور چاہا تھا، خدا نے کچھ اور چاہا، یعنی رسول اور اس کے خدا کے اندر معاذ اللہ کشمکش ہو رہی ہے، اور مجبوری ہے رسول اللہ کی۔ عورت سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ بدلہ لو، اور ادھر سے خدا کی طرف سے یہ حاکم آ گیا۔ خدا کے لیے بھی تو بہرحال معاف فرمائیے گا مجھے، معاذ اللہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، اللہ میاں کہا جاتا ہے نا، میاں یا خامد ہوتا ہے یا اللہ ہوتا ہے۔ میاں مالک ہمارے ہاں عورتوں کی زبانوں پہ ہے، انہی روایات کی بنا پہ ہے، تو اللہ نے بھی یہ چیز جو تھی وہ میاں جو ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضور جو کچھ فرماتے تھے وہ وحی کی بنا پر ہوتا تھا، ان سے پوچھئے کہ اس حدیث کی روشنی میں کیا فرمائے ہیں آپ، کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ اور چاہا تھا، خدا نے کچھ اور چاہا۔ ارادنا امرم و اراد اللہ غیرہ، قرآن کے الفاظ ہیں یہ، ہم نے ایک چیز چاہی تھی، خدا نے اس کے برعکس فیصلہ دے دیا، ہم میں کیا کروں۔ اس لوگ اس عورت سے کہا ہوگا کہ اچھا جاؤ بھی رو جا کر، کیا کیا جائے، تم بھی مجبور ہو میں بھی مجبور ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہاں سے وہ حکم ہوتا ہے کہ مردوں کو حق حاصل ہے کہ عورتوں کو مارو بھی، مارے بھی، اور پھر اس کے بعد تو کئی روایتیں ہیں کہ فلاں صحابی نے یوں مارا، فلاں حضرت عمر نے یوں مارا، سمجھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ ما سوا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، سجدہ کرے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ مضرت کا باعث نہیں ہوگا، فتنہ مضرت کا باعث۔ یاد نہیں ان کو رہتا ہے، ایک طرف یہ کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، دوسری طرف یہ کہ عورتوں سے زیادہ فتنہ دنیا میں کوئی نہیں، تو جو ماں ہے وہ عورت نہیں ہوتی، یعنی فتنہ بھی ہے وہ سب سے بڑا، اور اس فتنہ گھر کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے حدیثیں وضع کی، جب یہ عورت کہتے تھے تو اس سے ان کے ذہن میں بیوی ہوتی تھی، کیونکہ یہ دو چیزیں بظاہر یوں آمنے سامنے رکھنے سے وضع ہو جاتا نا کہ عورت اگر فتنہ ہے حضور کے بعد مضرت رساں ہے، تو پھر ایک ماں بھی تو بہرحال عورت ہے، بات بجوز اس کے کہ کسی کے یہاں اگر اولاد نہ ہو ہر عورت ماں ہو جاتی ہے، تو ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو پاؤں کے نیچے جنت ہے، پھر پاؤں کے اوپر فتنہ ہے، اور کیا کہا جائے عزیزان مان، بڑا دکھ ہو، فتنہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت، گھر اور گھوڑا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو وہاں اکثریت فقیروں کی پائی گئی، جنت بھیک بنگوں کی، اور دوزخ میں دیکھا تو اکثریت عورتوں کی نظر آئی، جن عورتوں کے پاؤں کے نیچے جنت تھی ان کی اکثریت دوزخ میں۔ اس انداز سے عزیزان من پھر عورت کو اس مقام کے اوپر لائے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ملوکیت کے زمانے کے اندر اب عورتوں کو محلوں کے اندر بند کیا ہے،
تو پھر تو باہر نہیں نکل سکتی. کوئی کام جو مرد کر سکتا ہے عورت کو اس کو مقرر نہیں کیا جا سکتا. کوئی ذمہ داری کا کام نہیں سپلایا جا سکتا. چلتے گئے ہیں، چلتے آ رہے ہیں. اس اپنے دور میں آپ دیکھیے کہ روز کس کس قسم کے فتوے جاری ہو رہے ہیں، قانون بن رہے ہیں. قانون کس قسم کے بن رہے ہیں؟ عورت کے سامنے اس کے خاوند کو کوئی قتل کر دے، اس کی شہادت نہیں لی جا سکتی. فوجداری کے کیس آج کل یہ جو قانون آپ کے ہاں بن رہے ہوئے ہیں نا، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے کی جب یہ روایات وضع ہوئی تھی، اس زمانے کی نہیں، اس زمانے میں ان روایات کی بنیادوں پر پھر فقہ کے قانون بنے. وہ فقہ کے قانون ہیں جو قیامت تک کے لیے اب آپ کے ہاں شریعت حقہ کا درجہ رکھتے ہیں. اب جو ہمارے ہاں نفاذ اسلام کا کہا جا رہا ہے، اس میں جو اسلامی قوانین بنائے گئے ہیں یا اور بنائے جا رہے ہیں، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ قتل کے کیس میں، فوجداری کیس میں، قتل ہی نہیں، فوجداری کے کیس میں عورت کی شہادت ہی نہیں لی جا سکتی، قابل قبول ہی نہیں ہے. یعنی اس کے سامنے اس کے خاوند کو کوئی قتل کر دیتا ہے، اور فرض کیجئے کہ ایسا مقام ہے جہاں کوئی دوسرا ہے نہیں، اس کی شہادت نہیں لی جائے گی. دوسرا کوئی شہادت والا ہے نہیں، ملزم بری ہوگا. عورت کی شہادت نہیں لی جا سکتی. دیوانی کے قصے میں دستاویزات کے اندر جہاں کہیں شہادت لینی پڑ جائے تو وہاں 2 عورتوں کی شہادت 1 مرد کے برابر. ہاں جی، یہ جو آج کل قصاص اور دیت کا قصہ چل رہا ہے، وہ تو اور بات ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں قرآن کے خلاف ہیں. ان میں یہ جو قوانین نفاذ اسلام کے بن رہے ہیں الرغم قرآن کے خلاف، ان میں ایک یہ بھی چیز ہے. یعنی میں نے عرض کیا کہ بات بیچ میں آ گئی. قرآن کریم میں بنص صریح یہ کہا گیا ہے کہ قتل خطا جو ہے، غلطی سے کسی سے کوئی قتل ہو جائے کسی کا، تو اس میں اس کا خون بہا دلایا جائے گا. اس کی سزا موت نہیں ہوگی بلکہ خون بہا دلایا جائے گا. اس کو دیت کہتے ہیں عربی زبان میں، بلڈ منی جسے کہا جاتا ہے، وہ دلایا جائے. اور جو قتل عمد ہوگا، دانستہ کسی نہ کسی کو قتل کیا جائے گا، تو اس کی سزا موت ہوگی، اس میں دیت نہیں ہے. ہمارے ہاں جو قانون بنایا جا رہا ہے اس میں بھی دیت بھی ہے قتل عمد میں، اور مقتول کے وارثوں کو اس کا بھی حق ہے کہ وہ صلح کر لیں، قاتل سے معاف کر دیں، اس کو کچھ لے کے صلح کر دیں. سوچ لیجیے، قرآن قتل عمد میں یہ موت کی سزا دیتا ہے. بہرحال دیت قتل عمد میں ہو یا کسی میں بھی رکھیں، اگر مرد قتل ہو تو اس کی دیت فرض کیجئے کہ 10,000 روپیہ ہے، اس کی جگہ اس کی عورت قتل ہو تو اس کا خون بہا مرد سے آدھا ہے. اندازہ لگائیے. یہ ہے جو عورت کا مقام ہے. اب روز یہ فتوے جاری ہو رہے ہیں کہ آنے والے دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں عورتوں کا مقام کیا رکھا جائے گا، کیا کیا اس کے حقوق ہوں گے. یہ سارا کچھ اس قرآن کے ماننے والی قوم کہہ رہی ہے جس نے یہ چیز کہی کہ یہ لوگ عورت کو یہ سمجھتے ہیں باہر عزت، باعث حد تک باعث ندامت. ان کی یہ کیفیت ہے. کتنا برا خیال ہے یہ جو دلوں میں لیے بیٹھے، کتنے برے غلط فیصلے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں. اور اس طرح سے ہم چلے آئے اس 1000 سال کے اندر. ان روایات کی روح سے، روایات کی بنیادوں پر جو فقہ کے قوانین بنے، ان قوانین کو شریعت کے قوانین قرار دیا. وہی رائج آپ کے ہاں کا اسلام رہا. اس سے پہلے وہ پرسنل یا ذاتی یا نجی چیز تھی، فتووں تک تھی، مولوی صاحب فتویٰ دیتے تھے. اب وہ چیز قانون کی حیثیت سے آپ کے ہاں وہ نافذ ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے. وہ اس دور کی بات کر رہا ہے نا کہ اس دور میں عجیب عجیب قسم کے انقلابات آئیں گے، جو میں نے پچھلے درس میں عرض کر دیے تھے، بلکہ پچھلے 2 درسوں میں، کہ یہ ہوگا ایک انقلاب آئے گا. اس انقلاب کے اندر جہاں اور چیزیں قرآن نے کہی ہیں،
ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ اکبر۔ یہ انقلاب جو قرآن نے اس آیت میں یہ کہا ہے، عجیب اعجاز ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ عام طور پر مقدموں میں، عدالت میں ہوتا یہ ہے کہ مجرم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا تھا، انداز یہی ہے۔ یہاں کہا یہ ہے کہ وہ دور آئے گا جس میں مظلوم عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم پہ یہ ظلم کیوں ہوئے ہیں۔ واہ واہ، کیا انداز ہے اس چیز کا، مظلوم سے پوچھا جائے گا۔ ظالم نے وہ ظلم کیوں کیے ہیں یہ تو اتنے مبرہن ہیں، واضح ہیں، بین ہیں، ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی کیوں۔ اس سے پوچھا جائے گا، مظلوم سے۔ انداز ہے یہ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس مظلوم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تمہیں ذبح کیا گیا۔ عورت سے یہ پوچھا جائے گا، یہ دور آئے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں عزیز عزیمان، میں تو وجد میں آ جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ معلوم نہیں ہے ایسا کرنے والوں کو۔ عورتوں کا کمیشن بٹھایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ خود تم تحقیق کر کے بتاؤ کہ تم پہ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو سہیلت، ہمارے ہاں بھی یہ، ہمارے ہاں کمیشن یہ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں کے کمیشن بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہا ہوا ہے کہ تم تحقیق کرو خود کہ عورتوں کے حقوق کی طلبی کیوں کی گئی ہے، کیوں ہوا ہے ایسا، عورت کا یہ مقام کیوں ہوا ہے۔ کمیشن مقرر ہو رہے ہیں یہاں حکومتوں کی طرف سے، وہ باقی جو حکومتیں پہلے دوسری ہیں، وہ کفار کی حکومتیں، انہوں نے تو اپنے ہاں یہ مسائل بہت پہلے طے کر دیے تھے، وہاں بھی یہی ہوا تھا، ایسے ہی نہیں دے دیے تھے انہوں نے بھی یہ حقوق۔ عورتوں نے اس کے خلاف اٹھ کے تحقیق کی، بغاوتیں کی تھی انہوں نے، اس کے بعد یہ کچھ ہوا تھا۔ لیکن یہ جو چیز ہے خود ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں کہ اب دیکھا جائے گا اسلام کی روح سے کیا بنتا ہے، عورتوں کا کمیشن ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خود تحقیق کرو کہ تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا، کیا ہوا، کیا کس انداز سے تمہارے حق تلفی کی گئی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قرآن ہے عزیزان ایمان، اس کا انداز ہی اپنا ہے۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے، یعنی ایک طرف یہ کچھ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے واقعی یہ قرآن کی روح سے یہ سمجھ لیا ہے کہ عورت اور مرد کا ایک ہی مقام ہے، عورت کو پس نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ساتھ ہی جو قوانین دوسرے بن رہے ہیں، سیاست کے، معیشت کے، آئین کے، انتخابات کے، اس میں ہر کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں نہ آ سکے، ایسی شرائط اس میں رکھی جا رہی ہیں۔ ادھر یہ بھی ہے، لیکن ادھر زمانے کے تقاضے، جسے میں کہا کرتا ہوں، قرآن کریم نے جسے فطرت کے قوانین کے تقاضے، تاریخ کے تقاضے، ملائکہ کے تقاضے کہہ کے پکارا ہے، وہ زمانے کے تقاضے ہیں، زمانے کے تقاضوں کی روح سے، یعنی اسلام کی روح سے وہ ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں اپنے آپ کو پا رہے۔ اسلام کی روح سے تو اب بھی وہ عورت کے متعلق اس کو ووٹ نہیں دینا دیتے۔ یہ کیا چیز ہے جس کی بنا پہ ایسا ہے؟ یو این او کے چارٹر کے اندر یہ چیز موجود ہے، انہوں نے جو حقوق دیے ہیں، بنیادی حقوق انسانیت، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، تو ہیومن میں انہوں نے عورت مرد دونوں کو شمار کر دیا ہے، اس چارٹر پہ دستخط کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کی مملکتوں نے بھی۔ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو مجبور پا رہے ہیں کہ وہاں اگر سوال اٹھایا گیا کہ یو این کے چارٹر میں جو حقوق دیے گئے ہیں عورتوں کو مردوں کے برابر میں، تمہارے ہاں اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ مجبوری ہے، اس کی بنا پر یہ کمیشن مقرر ہو رہے ہیں یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ کون کون سے حقوق ہیں عورتوں کے جو تلف کیے گئے ہیں اور کس طرح سے کیا کیا حقوق ان کو دیے جا سکتے ہیں۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور پھر یہ چیز
اس دور کی ہے کہ جب یہ بات یوں ہی نہیں کہ کسی گاؤں میں بات ہوئی گاؤں تک رہ گئی، شہر کے کسی محلے میں کوئی واقعہ ہوا تو محلے تک رہ گیا. دور وہ ہوگا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. ذرائع ابلاغ جو ہیں، صحف لکھی ہوئی چیزیں، اخباریں، رسائل، مجلات، کتابیں، نشرت. اس زمانے میں اگر کہیں کوئی کتاب لکھی بھی جاتی تھی تو کاغذ ہی نہیں ہوتا تھا، ہرن کی کھالوں پہ، پتوں پہ، ہڈیوں پہ، اور ایک خاص قسم کا کرتاس ہوتا تھا، اس پہ بڑی محدود تعداد کے اندر کتاب جو تھی وہ لکھی جاتی تھی. اگرچہ قرآن کا اعجاز اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ ذرائع اتنے محدود تھے کتابت کے، اشاعت کے، لیکن تاریخ بتا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کے قریب 1,00,000 نسخہ عالم اسلام میں اس زمانے میں موجود تھا. اتنا شغف تھا قرآن کے ساتھ مسلمانوں کو. بہرحال کہا یہ کہ یہ دور وہ آئے گا کہ جس میں پھر یہ باتیں یوں ہی محدود طبقے میں نہیں رہیں گی، بلکہ یہ ذرائع ابلاغ، صحیفے، اخباریں، مجلات، کتابیں، نشرت عام پھیل جائیں گی یہ چیزیں. اس لیے اس زمانے میں پھر مظلوموں کو دبانے والے جو ہیں ان کے لیے یہ بھی مشکل ہو جائے گی کہ بات بڑی عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی. یورپ میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے ممالک میں عورتوں کی کیا کیفیت ہے، اور کچھ نہیں تو بہرحال ان ممالک کو اس کی ہی تو کچھ شرم آئے گی نا. وہ تو شرم کے مارے کہتا تھا کہ زندہ رکھوں یا مار دوں. یہ تو یہ ہے نا کہ یہ ممالک لکھ رہے ہیں کہ تمہارے ہاں عورتوں کا کیا حال ہے. اذا الصحف نشرت، اور زمین ہی کی بات نہیں بلکہ کیفیت یہ ہوگی کہ وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِطَتْ. کشطہ ہوتا ہے نقاب کشائی کرنا، کسی پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا دینا. آسمانی کروں پر پڑے ہوئے پردوں کو بھی اٹھایا جائے گا. قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے عزیزان من، 150 سال پہلے بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ فضائی کروں پر پڑے ہوئے پردے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. کرے ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے. ہمارے ہاں تو اب تک یہ بات چل رہی ہے. وہ مدینہ منورہ کے وہ یونیورسٹی کے چانسلر کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے کہ زمین گھومتی ہے وہ مرتد ہے، اس کی سزا موت ہے. فضائی کروں کے متعلق یہ چیز اس دور کی یہ بات. اور کیا انداز ہے کہ ان میں کیا کیا جائے گا. عدم تحقیق کی روح سے جو ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، لفظ ہے کوشتت. یہ ایسے نقاب کشائی کرتے ہیں نا ہمارے، ان پر پڑے ہوئے پردے اٹھائے جائیں گے. تو بات یہ زمین تک ہی نہیں رہے گی. سادی نے تو یہ چیز ذرا طنز میں ہی کہی تھی کہ تو کارے زمیرہ نکو ساختی کہ نیز آسمان کے بر آسمان نیز پرداختی، کہ زمین کے سارے معاملے سنوار چکا ہے تو، کہ جو اب آسمانوں کی سوچ رہی ہے تمہیں. ٹھیک بات ہے. ان قوموں نے بہرحال اپنی اپنی قومی دائرے کے اندر تو زمین کے معاملے سنوار ہی لیے ہوئے. اپنی قوم کے دائرے میں جہاں دوسری قوموں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے وہ اسی طرح کے وحشی ہیں جس طرح کے وحشی آج سے 1000 سال پہلے کا انسان ہوتا تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود انہوں نے آسمانی کروں پر پڑے ہوئے پردوں کو بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے. دور وہ آ گیا ہے جس میں قرآن کی یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی. اور اس دور میں یہ چیزیں جو ہیں یہ تو خارجی کائنات کی ہے نا کہ عورتوں کے متعلق یہ ہوگا. کمیونیکیشن کے ذرائع مواصلات اتنے عام ہو جائیں گے، وہ وحشی بستیاں وہ بھی تہذیب و تمدن کے دعوے دار ہوتی چلی جائیں گی. یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن قرآن تو یہ چیز نہیں کہ یہ تاریخ کی کتاب یا طبیعیات کی کتاب ہے کہ یہ فزکس کے متعلق یا اسٹرانومی کے متعلق یہ باتیں بتا رہا. وہ تو ایک خاص مقصد کی طرف لانے کے لیے کہہ رہا نا کہ یہ کچھ ہونے کے بعد پھر ایک نظام ایسا قائم ہوگا. میں 2 آیتیں چھوڑ کے تیسری آیت پہ آتا ہوں. علمت نفس ما احضرت، کہ جس میں
ہر شخص کا عمل جو کچھ اس نے کام کیا ہے اس کام کا نتیجہ وہ دیکھ لے گا اپنے سامنے. اب تو یہ چیز ہے نا کہ جرائم اگر کچھ کسی کے پاس اتنی وسعت ہے ان کو چھپانے کی، اس پہ پردہ ڈالنے کی، سینکڑوں جرائم چھپے ہوئے چلے جا رہے ہیں، آتے ہی نہیں. اچھے کاموں کا صلہ تو بہرحال ملتا ہی کسی کو ہے. ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میاں دیانت دار بن کے کیا کمانا ہے تم نے، ایمانداری سے تو روز تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے. کہا ہے کہ یہ وہ دور آئے گا کہ جس میں ہر شخص کا کام، اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا، چھپا نہیں کوئی سکے گا، نہ ہی کوئی چیز ان ریوارڈڈ رہ جائے گی کہ اچھے کام کا صلہ نہ ملے، برا کام چھپا ہوا رہے. یہ نہیں، ایسا نظام آئے گا. اور اس کے لیے پھر یہ دو لفظ قرآن نے جو پہلی آیتیں دو تھی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یوں سمجھیے کہ پھر یہ جہیم اور دوزخ مجرموں کے لیے بھڑکایا جائے گا. اور اگلی آیت جو ہے اس کے لیے پھر وقت ختم ہو گیا آج، اسے پھر ہم آئندہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ بات اس میں بھی بڑی اہم کہی گئی ہے. سورہ التکویر کی ہم آیت 12 یا 13 تک آ گئے. اس کے بعد آئندہ درس میں ہم دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.